Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. انبو ہے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے. جو بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر تختوں پر جو کہ سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. ان کے سامنے سدا بچے رہنے والے لڑکے آبخورے اور آفتابے اور شراب کا جام لیے پھر رہے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر دکھے گا اور نہ ہی کوئی بکواس ہوگی. اور پھل بھی لیے ہوں گے ان میں سے جو ان کو پسند آئے، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا جس قسم کا وہ چاہیں. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا. ایک تو دائیں جانب لوگ ہوں گے، اور دائیں جانب والے جو ہے بڑے خوش نصیب ہوں گے، اور ایک بائیں جانب کے لوگ ہوں گے اور بائیں جانب کے لوگ بڑے بد نصیب ہوں گے، اور ایک سابقین سابقون ہوں گے، یعنی بڑھنے والے. یہی دراصل مقربین ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی نعمت والی جنتوں میں رہیں گے. یہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، یعنی تیسرے نمبر پر جن کا ذکر کیا گیا کہ سابقین اولین، یا یوں کہہ لیجئے کہ السابقون السابقون، اور یہی مقرب ہیں جو ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقین اولین، ان کا کوئی ذکر کل آیا، کچھ ذکر انشاءاللہ اس کا آج کیا جا رہا ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. جو سابقین اولین ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ان کے ماننے والے جو ان کے اصحاب تھے، حواریین تھے، وہ سابقین اولین میں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور آپ کے صحابہ کہلائے، وہ سابقین اولین میں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر امت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے لحاظ سے ہر قوم، ہر امت میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہر نبی کی امت میں 3 درجے کے لوگوں کو الگ الگ کر دیجئے. پہلے طبقے میں وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا. دوسرے درجے میں وہ
جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، حواری تھے، ان کو دیکھا، اور تیسرے وہ جو انبیاء علیہ السلام کے حواریین کو جو دیکھنے والے تھے ان کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے امت کے بارے میں فرمایا کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین امت ہماری صدی کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد وہ بہترین امت ہیں جو ان کے بعد آئیں، پھر اس کے بعد بہترین امت وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں۔ تو اس طرح اگر لیا جائے تو جیسے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سابقین اولین پائے گئے، تو ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تقریباً اتنی مقدار میں لوگ پائے جائیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو جنتی جائیں گے اور جو سابقین اولین ہوں گے، تو ایک طرف تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے جتنی بڑی تعداد میں سابقین اولین ہوں گے، ایک طرف ان کی بڑی تعداد ہوگی، تو ایک طرف اتنی بڑی تعداد صرف ہماری امت میں سے ہوگی۔ یعنی یوں فرمایا کہ سابقین اولین میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کی جو مقدار ہے، ایک طرف آدھے وہ اور ایک طرف ہماری امت کے آدھے سابقین اولین ہوں گے۔ یعنی ہم اگر فیصد کے اعتبار سے مان لیں تو یوں کہا جائے گا کہ 50% انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواریین تھے، جنہوں نے اپنے اپنے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی اتباع اور پیروی کی، تو 50% تمام انبیاء میں سے سابقین اولین ہوں گے، اور 50% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے سابقین اولین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس کو دوسرے اعتبار سے بیان کیا کہ یہ سابقین اولین دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سابقین اولین ہیں، اور دوسرے یہ کہ 1000 سال کے بعد، کتنے؟ 1000 سال کے بعد کچھ کم تعداد میں اسی طرز کے ایمان رکھنے والے پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمان ان کا مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ لیکن صحابہ کی تعداد اور اس دور کے ماننے والوں کی تعداد جو سابقین اولین میں ہیں ان کی زیادہ ہوگی، اور 1000 سال کے بعد جو سابقین اولین میں آئیں گے ان کی تعداد تھوڑا سا کم ہوگی۔ لیکن یہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان میں بھی سابقین اولین آئیں گے، یہ ہر دور میں تقریباً ہوتا رہے گا۔ اب جب یہ سابقین اولین جنت میں جائیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یہ ایسے بیڈ پر، ایسی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو چارپائی سونے کے تاروں سے جڑی گئی ہوگی، بنی گئی ہوگی۔ بھائی ہم لوگ بعد سے اور دیگر تمام چیزوں سے اپنی چارپائی بنتے ہیں، تو ان کی چارپائی جو بنی جائے گی، ان کے لیے جو مسہری رکھی جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ سونے کے تاروں سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اور پھر دوسری خوبی کیا ہے؟ متکئین علیہا، اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی گاؤ تکیہ ہوگا جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور جو یہ سابقین اولین درجے کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ آپس میں نشست میں بیٹھیں گے تو کوئی شخص کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہوں گے۔ جیسے آدمی بیٹھتا ہے تو حلقہ بنا کے بیٹھتا ہے، اب جیسے ہم یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگ،
تو ایک آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو ایک آدمی ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر حلقہ بنے گا تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی اس میں ایک لائن میں سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی کسی کے پیچھے اور چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ متقابلین کا مطلب بالکل آمنے سامنے، جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے سارے لوگ جتنے لوگ بیٹھنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی چھپا ہوا یا پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ ان جنتیوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ مجلس بیٹھے گی تو ان کے سامنے بچے آئیں گے، لڑکے آئیں گے جو شراب کا پیالہ لیے ہوئے ہوں گے، اور وہ بچے کون ہوں گے؟ ولدان مخلدون۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بڑھتی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بچے ہیں تو ہمیشہ بچے رہیں گے، سدا ہمیشہ کے لیے وہ بچے رہیں گے۔ وہ اتنے بڑے ہیں تو اتنے ہی بڑے رہیں گے، کبھی اس سے زیادہ عمر ان کی نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیالے لیے پھر رہے ہوں گے۔ شہروں میں تو نہیں ہوتا، یہاں تو آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی ہال بک کراتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بک ہو جاتی ہیں، کھانا بنانے والے بھی ہوتے ہیں، کھلانے والے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سب پہلے سے سب متعین ہو جاتے ہیں، وہی پورا نظام سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ بس مہمان آتے ہیں، اپنا کھانا لیا، کھایا اور چلے گئے۔ دیہاتوں میں آج بھی ہے سسٹم، کھانا کھلانے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوں گے، کوئی سالن لیے پھر رہا ہوگا، کوئی روٹی لیے پھر رہا ہوگا، کوئی چاول لیے پھر رہا ہوگا، لیکن جب پانی کی باری آتی ہے تو بڑے لوگ پانی نہیں پلاتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے، جو 8 سال 7 سال 10 سال اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ہاتھ میں جگ دے دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ میں 2-3 گلاس دے دیے جاتے ہیں، اور وہ گھوم کر پانی لیو، پانی لیجیے، پانی لیجیے، پانی لیجیے، وہ چیختے رہتے ہیں پانی پانی پانی۔ جس کو پینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم کو دے دو، اس کو پلایا، پھر آگے بڑھے۔ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، جب مجلس لگے گی تو وہ آب خورے لیے ہوئے، وہ آفتابے لیے ہوئے، وہ جام کا پیالہ لیے ہوئے، شراب کا پیالہ لیے ہوئے۔ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جیسے یہاں کی شراب ہوتی ہے کہ اس کو سڑایا جائے، اس کو یوں کیا جائے، پھر اس میں یہ ملایا جائے، وہ ملایا جائے، پھر اس میں کیا بولتا ہے نشہ پیدا ہو جائے۔ نہیں، وہ ایک قسم کی جو شراب ہوگی وہ پینے والی چیز ہوگی کہ پینے کے بعد جو لذت اور جو سرور حاصل ہوگا وہ قابل تعریف ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آدمی مدہوش ہو جائے، اس کا سر چکرانے لگے اور وہ اول فول بکنے لگے، یہ سب کچھ نہیں۔ اور وکاسم من معین جو کہا گیا ہے وہ شراب اس طرز کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا چشمہ جاری ہوگا، اس کا چشمہ جاری ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، جب کوئی چیز ایک جگہ پر باقی رہے تو وہ چیز سڑ جاتی ہے۔ تالاب کا پانی کچھ دنوں میں گدلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کائی وغیرہ جمنا شروع ہو جائے، جلکمبی وغیرہ آ جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ پینے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اور پتی وغیرہ جب اس میں گرتی رہتی ہیں تو ان پتیوں کی وجہ سے اس کے پانی کا رنگ بھی جو ہے بالکل بدل جاتا ہے، لال اور کالا اور اس طرز میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دریا کا پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک طرز پر ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جو بہنے والی چیز ہوتی ہے، مستقل بہہ رہی ہو، وہ سڑتی نہیں ہے، وہ بالکل تازہ اور فریش ہوتی ہے۔ ہر پانی کی جگہ دوسرا پانی اس کی جگہ آ کے لیتا رہتا ہے، اس لیے جتنے دریا ہیں آپ ان کے پانی میں بدبو کبھی نہیں پائیں گے۔ ہاں، شہر وہر کے پاس سے جو گزر رہے ہو تو اس میں غلاظتیں لوگ ڈالنے لگے، وہ الگ بات ہے کہ کچھ دور تک اس کا پانی کا اثر نظر آئے، ورنہ فی نفسی پورے دریا کا پانی آپ شروع سے آخر تک چلے جائیں تو آپ کو پانی میں بدبو یا پانی میں کیا بولتے ہیں کہ کوئی رنگ الگ سے نظر نہیں آئے گا، وہ شروع سے جیسے چلا تھا آخر تک ویسی وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ وکاسم من معین کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شراب لیے وہ پھر رہے ہوں گے، جو جام لیے وہ پھر رہے ہوں گے، تو وہ اس کا ایک چشمہ جاری ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ چشمہ جاری ہوگا۔ اور جب وہ چشمہ جاری ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ فریش اور تازہ ہی ہوگا۔ جیسے آپ
پہاڑ ایریا میں چلے جائیں تو جھرنا گر رہا ہوتا ہے، تو جھرنے کا جو پانی ہوتا ہے، اس آبشار کا جو پانی ہوتا ہے وہ بالکل فریش، صاف و شفاف ہوتا ہے. آپ چاہے نہائیں اس سے، چاہے اسے پئیں یا کچھ بھی کریں، کسی بھی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی. اور یہ پہاڑی ایریا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں گے وہ ہمیشہ بچے رہیں گے، وہ آب خورے لیے ہوئے، شراب کا پیالے لیے ہوئے، جام لیے ہوئے وہ پھر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل آپ کو پسند آ جائے، جو پھل آپ نے منتخب کیا، وہ پھل لیے وہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے ادنا درجے کا، اس کے لیے جو خادم ہوں گے ان کی تعداد بعض روایت میں 5000 اور بعض روایت میں 10,000 ہوگی. یعنی اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے صوفے کے پیچھے لائن لگائے ہوئے 10,000 بچے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. کسی کو اس میں شراب، کسی کو اس میں دودھ، کسی کو اس میں شہد، کسی کو اس میں گوشت، کسی کو اس میں پھل، اور ہر طرح کا پھل. ایک تشت میں اگر ایک بچے کے ہاتھ میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی، دوسرے بچے کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوگی، وہ دوسری چیز ہوگی. باقی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر آپ کا جی چاہا کہ پھلا پرندے کا ہم گوشت کھائیں، تو پرندوں کی خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہاں کے جو پرندے بھی ہوں گے وہ بختی اونٹ کے برابر ہوں گے. یعنی کہہ لیجئے جو ہمارے اونٹ ہیں اتنے بڑے بڑے تو وہاں کے پرندے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے وہاں کے پرندے ہوں گے. آپ کا دل چاہا کہ ہم صرف اس کا گوشت کھائیں، تو ترنت وہ آپ کے سامنے ایک تشت میں بھنا ہوا وہ آ کے دھڑ سے گرے گا اور آپ کے سامنے بھنا ہوا ہر طرح کا گوشت موجود ہوگا. اگلی دست بھی ہوگی، پچھلی دست بھی ہوگی، کیا بولتے ہیں کہ چاپ بھی ہوگی، سینہ بھی ہوگا، اور یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تمام قسم کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. ان پرندوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک پرندے کے 1000 پر ہوں گے، اور 1000 پر میں سے جب وہ پر اپنا جھاڑیں گے، یعنی اس کا پر جب الگ الگ ہوگا اور الگ الگ تشتوں میں رکھا جائے گا، تو کسی اس میں سے شہد کی طرح نکلے گا، کسی کے اس میں مکھن کی طرح سے نکلے گا، کسی کے پر سے کسی اور طرح سے نکلے گا، ملائی کی طرح نکلے گا، اور ہر ایک کا ذائقہ بالکل الگ. جو گوشت سے آپ چیزیں کھاتے ہیں نا کہ گوشت کے ساتھ ہم یہ کھا لیں، گوشت کے ساتھ ہم وہ کھا لیں، تو ہر طرز کی چیز اور اس کا رنگ بھی بالکل الگ ہوگا. یعنی 1000 پر سے جب گوشت کے ساتھ کھانے والی چیزیں آپ کو ملیں گی تو وہ رنگ کے اعتبار سے بھی الگ اور ذائقے کے اعتبار سے بھی الگ. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا جو گوشت ملے گا وہ ہوگا جس کو وہ چاہیں گے، پسند کریں گے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے بارے میں خاص طور سے سابقین اولین کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ ہم سب کو سابقین اولین میں شامل فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقام میں درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.